دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے، بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبے کے اس مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو شخص بھی 3 بار سورہ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگنا چاہے مانگ لینا۔ جو بھی دعا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ آج میری مائیں بہنیں جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو مائیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جو لوگ من پسند شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا وہ بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال ہو گئے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، یا وہ بھائی جو اپنے کاروبار میں پریشان ہیں، کاروبار نہیں چلتا، ان کی دولت نہیں بڑھتی، تو آج ان سب کاموں کے لیے آپ نے قرآن کی یہ صورت پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگو گے، رب کریم آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ آج آپ کے نصیب کو لگے بند تالے رب کریم کھول دے گا۔ آج آپ کی قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس صورت کو میرے بتائے گئے طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھ کر دعا رب سے کرنی ہے۔ دوستو، کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر قائد کا مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی کرت کے خاتمے پر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورہ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک آنکھ کی تارہ بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول ترین انسان بنا دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں اسے پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ اسے خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ بدل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے بھی آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر سب پر غالب رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بچے کا اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر طاقتور ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورتیں نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق اتنا دے دیتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی اور ضرورت نہیں رہتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے، لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے، بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لینا۔ آج مانگنے کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسے ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں، جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے، رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اجر ملتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے۔ آج اس رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہے۔ اب وظیفہ سن لیجئے، وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہاں سے آپ نے ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ دھیان سے سننا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وظیفہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ دوستو، آپ یہ وظیفہ ہفتے میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اتوار کو کر لیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ،
جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 9 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ وظیفے کو دھیان سے سنیے گا۔ اس کے بعد آپ نے 9 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دوستو آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد دوستو پھر آپ نے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ درود ابراہیمی۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ کا دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں۔ آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، آپ من پسند شادی چاہتے ہیں، یا آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھر میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کی دعا کرنی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جو الفاظ اب رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ جب آپ سر سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کریں، اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو آپ نے اپنی زندگی سے ختم نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آج میری ہر بہن کے گھر اولاد ہوگی۔ اولاد نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ من پسند شادی چاہتے ہیں تو شادی ہو جائے گی۔ آپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے مسئلے کے لیے پریشان ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے۔ دولت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج میری مائیں، بہنیں، بھائی یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔